پر آپ کی تصویر نہیں آنی چاہیے, آپ کا نام نہیں آنا چاہیے, یہ رنگ نہیں آنا چاہیے, فلاں نہیں آنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ سب معلوم ہے آپ کو کہ عوام کی نگاہوں میں یہ لوگ گر چکے ہوئے ہیں نا. ہم نہیں چاہتے کہ گرے نہیں, اٹھے توبہ کرے واپس آئیں. چیئرمین صاحب, پاکستان تحریک انصاف پانی چیئرمین عمران خان صاحب کا 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے جیل میں. تو پہلے آپ لوگ رہائی کا مطالبہ کرتے تھے اور آج آپ لوگوں نے ملاقات کے لیے مطالبہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کا مطلب مطالبہ کب تک ملاقات کے لیے جاری رہے گا اور آئندہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کس سے ہے یا مطلب حکومت, کیا یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو خاموش کرانے کے لیے تو نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں, خان صاحب کی کیسز ہم نے فائل کیے اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کی 6 کیسز تھے, اس میں سے 3 کیسز جس وقت آ گئے تھے تو جنوری میں اور فروری کی 2 فروری کو سزائیں ہو گئی تھی, جون میں اور جولائی میں وہ سارے کیسز ختم ہو گئے تھے اور خان صاحب کی کوئٹل ہو گئی. 26ویں ترمیم کے بعد ساری دنیا چینج ہو گئی, پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ چینج ہو گئی. میں نے اس لیے کہا ہے کہ کوشش آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاور کو کنسولیڈیٹ کریں. 80 کے قوانین آپ نے 2 سالوں میں پاس کیے, کسی ایک قانون پہ بھی آپ نے بحث نہیں کرائی اور آپ نے سارا کیا, اور آپ نے ترامیم وہی کی جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. جب فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا اور ہم نے آبجیکشن اٹھایا کہ اس میں کون سے کیسز جائیں گے, تو ہمیں یہ بتایا گیا فلور ہاؤس پہ یہی بتایا گیا, حکومت یہ کہتی رہی کہ وہ کیسز جائیں گے جو صرف اور صرف آئین کی انٹرپریٹیشن کے ہو. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی پٹیشن جب ڈسمس ہو گئی ٹرائیبیونل سے, تو ٹرائیبیونل کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا, وہ بھی قانون چینج کیا گیا کہ نواز شریف کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اپیل جو ہے وہ بھی کنسٹیٹیوشنل کورٹ جائے گی. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاور کو کنسولیڈیٹ کرے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاور کنسولیڈیٹ کرتے کرتے آپ عوام کی نظروں میں گرتے گئے, حکومت گرتی گئی, آپ نے اپنے ویلیو سارے کچھ کر دیے, نہ پرانا پاکستان رہا, نہ نیا پاکستان بن سکا, نہ آپ ہائیبرڈ سسٹم چلا سکے, آپ نے سارا پاکستان ریورس میں ڈال دیا. کبھی ایسا نہیں تھا کہ اپنی بہنوں کو بھی کوٹو, اپنے بچوں کو بھی عزت و خوف کرو, لوگوں کے گھروں میں بھی جاؤ, لوگوں کی گاڑیوں کو سمیش بھی کرو, ایسا نہیں ہوتا تھا. کبھی گولی بھی چلی ہے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے, گولی تو لاہور میں بھی چلی تھی, گولی تو ملکن میں بھی چلی تھی, لیکن وہ بھی لیڈران تھے, ان کے گھروں میں گئے, انہوں نے پرچے کروائے اور انہوں نے اپالوجی بھی کری, لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کیا. یہاں تو ایک اور قسم کی دنیا ابھر آئی ہے. تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رہائی سے رہائی کا مطالبہ ہے, رہائی سے اب رسائی تک آگے اور ملاقات مانگ رہے ہیں, لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم ساکت کروایا گیا, اس لیے یہ سسٹم عوام کی مرضی کے مطابق ہے, نہیں چل سکتا. عوام آواز اٹھائے گی, عوام اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ عوام کو دبا نہیں سکتے کہ آپ اس سسٹم کو قبول کریں. قبولیت ایک نیچرل ہے, یہ نیچرل لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ اس سسٹم میں ہے. آپ اگر عوام کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا رہے, اس کے نام پہ پابندی لگا رہے, آپ ان کو کھلے عام لے کے نہیں آ سکتے, پبلک کو بتائیں نا خان صاحب کو کیا ایشو تھا, آپ اتنا تک نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو مرضی ہو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز ایک دن سنا جائے گا. جی ایک منٹ, جی وادی ترا کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا. میری بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب سے, انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ جو بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کا کوئی اس میں عمل دخل ہے, کوئی حصہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وادی ترا میں, یہ بالکل غلط ہے. جو پیسے ریلیز کیے گئے 4 ارب کے ایک فگر کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ اس لیے کیے گئے کہ وفاقی حکومت کا جو فرض تھا کہ بے گھر لوگوں کی مدد کرے, 2014 سے وہاں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, اعلان کیا تھا وفاقی حکومت نے کہ ہم 4 لاکھ روپے ہر گھر کے عوض دیں گے, اور وہ کبھی نہیں دیے گئے. تو اب صوبائی حکومت نے اپنے سر یہ ذمہ اٹھایا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہ جن لوگوں کو اس آپریشن کے ذریعے بے گھر کر دیا گیا ہے. کل اقبال آفریدی صاحب نے جو وہاں کے لوکل MNA ہیں مجھے بتایا کہ اس وقت 1,73,000 لوگ بے گھر ہیں. 1,73,000 لوگوں کی کفالت کرنا ہم سب کا فرض ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, پاکستانی ہیں. تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی کفالت کر رہی ہے. یہ پیسہ آپریشن کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا, یہ ان کی کفالت کے لیے ریلیز کیا گیا ہے. اور یہ بالکل غلط بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا اس میں کسی طرح بھی صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل تھا. ایسا ہی بظاہر لگ رہا ہے. آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات کی ایک
بھرمار کر دی گئی ہے. فورینزک کرا کے ان کو کوئی ریڈیو پاکستان پہ کوئی حملہ تھا 3 سال پہلے, اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی ایک نوٹس ان کو دے دیا ہے کہ کیوں نہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے. تو بالکل یہ خوف زدہ ہیں. سہیل آفریدی کو جو پذیرائی ملی ہے کراچی میں, اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں وہ گئے, جس طرح عوام نکلے ہیں والہانہ, اس سے یہ پورا نظام بوکھلا گیا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے عوام کہاں کھڑی ہے. کراچی میں 3 دن ہمیں ملے نسبتاً آزادی کے, جو عام ایک سیاسی حق ہوتا ہے ہر انسان کا, وہ حق استعمال کرنے کے. لوگ سڑکوں پر آئے, لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آئے, جھنڈے لہرائے گئے. انہوں نے جناح پارک کو سیل کیا, اجازت دے کر ہمیں جلسے کی, ہمیں وہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا, وہاں ساؤنڈ سسٹم نہیں لگانے دیا گیا, اسٹیج نہیں بنانے دیا گیا. اس کے باوجود 50,000 سے زیادہ لوگ اپنے آپ وہاں موجود تھے. کوئی ویگن, کوئی بس نہیں چلی, لوگ اپنے گھروں سے اپنے پاؤں پر چل کر آئے. تو پاکستان کی عوام بار بار ان کو بتا رہی ہے وہ کہاں کھڑی ہے. یہ جو بدحواسی میں بیانیے بن رہے ہیں, جو بدحواسی میں کبھی یہ کہتے ہیں پتنگ نہیں اڑے گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, اینکر پروگرام نہیں کر سکتا, یہ سب کچھ بدحواسی کی علامت ہے, اور اس سب نے پاش پاش ہونا ہے. تاریخ گواہ ہے. اچھا منسٹر گور صاحب وادی تیرہ کے حوالے سے بھی ایک ہی سوال ہے, اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا کہ وادی تیرہ میں سر ایک تو جو اپر ایریاز ہیں وہاں یہ حقیقت ہے کہ وہاں فردت و خوارج جو ہیں بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں, ان کے سہولتکار بھی موجود ہیں. بعض جگہوں پہ آپریشن جو ہے براہ راست کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وادی تیرہ کے اپر ایریا سے لوگ مائگریٹ ہو کے نیچے ڈاؤن ایریا میں بھی آ جاتے ہیں. تو تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ اگر فردت و خوارج کے خلاف آپریشن کرنا ہے تو حکومت کیسے آگے بڑھے, اور سیکورٹی اداروں کو کس طرح آپریشن کو کامیاب بنانا چاہیے؟ دیکھیں اس سے نجات بھی حاصل کرنا ہے. فلور آف دی اسمبلی پہ بھی یہ کیٹیگوری کے لیے کہا ہے ہم نے. دیکھیں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پشاور اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں, ان کی نمائندگی موجود تھی, سارے موجود تھے کہ لوگ اس طرح سے آپریشن کے مخالف جیسے یہ کر رہے ہیں. آپ عوام کو ارریلیونٹ کر کے, الگ تھلگ کر کے آپریشن نہیں کر سکتے. آپ ان سے سوال کریں جو پہلے بڑے آپریشن جنہوں نے کیے ہیں کہ آپریشن ناکام کیوں ہیں. عوام کو آپ اگر ایک طرف کر دیں گے تو کیسے آپریشن آپ کریں گے, نہیں کامیاب ہو سکتے. وہاں کے لوگ آپ نے خود بتایا کہ وہاں سے جو صورتحال ہے پہاڑی علاقے اس طرح کے علاقے, تو عوام کو ساتھ ملا کے ہو سکتا ہے. عوام کے اعتماد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ عوام کے اعتماد کو حاصل کیا جائے. آپ ایسے جیسے سے کر رہے ہیں, سب کو نکال رہے ہیں, جب اس کو نکال دیں گے وہ فرض کرتے ہیں کہ وہاں پر جیسے کرتے ہیں وہاں رہیں گے, تو پھر آپ نے جو ظلم کیا ہے کہ وہاں کے عوام سے صلاح آپ نے لے لیا ہے کہ مجھے معلومات ہیں, لوگوں سے ان کو خالی ہاتھ کر دیا ہے. اگر کوئی وہاں بندہ آتا ہے کوئی اسلحہ لے کے آتا ہے تو اس کے کیا کریں گے یہ؟ دیکھیں وہاں کے عوام کو اگر حق دیا جائے کہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے, اپنے علاقوں کی حفاظت کرے, بہترین